یہ بات صرف کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ جامع ملیہ اسلامیہ دلی کے قبرستان میں ایک جرمن یہودی خاتون آرام فرما ہے، جنہیں محبت سے لوگ آپا جان پکارتے تھے۔ ان کا نام تھا گیڈا فلپس بون۔ برلن میں پیدا ہوئی، ایک امیر یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اوپیرا سنگر بھی رہی اور بچوں کے ساتھ کام کرتی رہی، لیکن سنگیت سے زیادہ ان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا۔ 1924 یعنی 1924 میں برلن کی ایک محفل میں ان کی ملاقات 3 ہندوستانی اسٹوڈنٹ سے ہوئی۔ ایک تھے ڈاکٹر ذاکر حسین، دوسرے تھے محمد مجیب اور تیسرے تھے عابد حسین۔ ان کا خواب تھا کہ ہندوستان کے بھارت کے نوجوانوں کے لیے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنایا جائے۔ یہ خواب گیڈا کے دل کو چھو گیا۔ ہندوستانی دوست واپس چلے گئے، لیکن گیڈا رابطے میں رہی، اور جب انہیں جامعہ کی مشکلات کا پتہ چلا تو انہوں نے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ 1933 میں گیڈا نے اپنا گھر، آرام اور ملک سب کچھ چھوڑ کر دلی کا رخ کیا۔ انہیں اردو نہیں آتی تھی، لیکن زبان کبھی رکاوٹ نہیں بنی۔ وہ جامعہ کے بچوں کے لیے کھانا بناتی، کہانیاں سناتی، ان کا خیال رکھتی اور سب سے بڑھ کر انہیں محبت سکھاتی۔ پھر جنگ کا دور آ گیا۔ برٹش حکومت نے انہیں اینیمی الائن قرار دے کر مہاراشٹرا کے ایک ڈیٹینشن کیمپ بھیج دیا، لیکن وہاں سے بھی وہ تعلیم کے لیے ہمیشہ لیٹرز اور خط لکھتی رہی۔ جب ان کو کینسر ہوا تو یورپ واپس جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، میں اپنے پیاروں کے درمیان مرنا چاہتی ہوں، جامعہ میں۔ 14 اپریل 1943 کو آپا جان دنیا سے رخصت ہوئی۔ انہیں جامعہ کے قبرستان میں ہی مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کا جسم اور ان کی روح جامعہ کا حصہ ہے۔ آج بھی ان کی یاد زندہ ہے، گیڈا فلپس بون ہاسٹل اور گیڈا ڈیکر سینٹر کی صورت میں۔ یہ ایک یہودی خاتون کی کہانی ہے جس نے اپنی پوری زندگی ایک بھارت کی یونیورسٹی کے لیے وقف کر دی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ماضی میں یعنی ہسٹری میں مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، لیکن چند ہی سالوں میں سیاسی مسائل، پولیٹیکل سیناریوز نے ہمارے دلوں میں ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ ہم سمجھنے لگے کہ یہودی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا دشمن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلاف ان کے ساتھ رشتے بنائے رکھتے تھے، ان کے ساتھ دوستیاں اور کاروبار کرتے تھے، اور انسانیت کو سیاست پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔